سبات رضوی صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن میں آپ کیسے مردوں کے معاشرے میں آپ کیسے سیکرٹری منتخب ہو گئیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ بتائیں کہ آج لاہور شہر میں بھی پولیس جو ہے اس نے لاٹھی چارج کیا، پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان میں سے ایک کی جان چلی گئی ہے، اس کی بھی ہمیں اطلاع ملی ہے، لیکن وہاں پہ بہت سی خواتین تھیں جو ان پر بھی شیئرنگ ہوئی، اور اسلام آباد میں بھی خواتین کے جلوس پہ پولیس نے تشدد کیا ہے. تو خواتین کے عالمی دن پر خواتین تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتی پاکستان ایک پولیس سٹیٹ بنتا جا رہا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. پولیس سٹیٹ نہیں بنتا جا رہا. پاکستان بہت عرصے سے ایک پولیس سٹیٹ ہے، اور اس کو یہ جو بڑی یعنی افسوسناک بات ہے کہ یہ پیسفل پروسیشنز تھے جو وومن ڈے پہ آج کے دن مختلف شہروں میں نکالے گئے، اور اس کے باوجود جو پولیس ہے اس نے اگر تشدد کیا تو یہ بڑی تکلیف دہ اور بڑی یعنی افسوسناک بات ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے مظاہرین پہ ہو رہا ہے وہ ہم اس کے اس طرح سے بھی عین شاہد ہیں کہ یہاں لاہور میں ایک طرف عورت مارچ ہو رہا تھا اور دوسری طرف پولیس کی جنگ و جدل جاری تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، اور ایک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی لاہور میں، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کو باہر کر دیا گیا کہ وہ ہر طرح کے پروسیشنز وغیرہ نہیں کر سکتے، وہ 4 سے زیادہ بندے باہر نہیں نکل سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا یعنی انفارچونیٹ ہے کہ جب ہم لوگوں کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے سنپ کریں گے اور پھر ان کو دبائیں گے اور ان کو یعنی کوشش کریں گے کہ صرف اسٹیٹ کا بیان یہی سامنے آئے، تو پھر اسی طرح کیوس بنے گا اور اسی طرح سے انسرٹنٹی کی سچویشن کریٹ ہوگی جو اس وقت پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی ہمارے ملک میں آپ کو نظر آ رہی ہے. جی شازیہ مری صاحبہ، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ لاہور کی تو بات بتا دی ہمیں سبات رضوی صاحبہ نے. اسلام آباد میں جو خواتین کا جلوس تھا پریس کلب سے آنا چاہ رہا تھا ڈی چوک کی طرف، تو اس کو روکا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا. بظاہر 3 پولیس اہلکار معطل تو کر دیے گئے ہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پولیس سٹیٹ بن چکا ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب. پہلے تو میں آپ نے پہلے ایڈوکیٹ سباہت رضوی صاحبہ کو مبارکباد پیش کی. میں بھی چاہوں گی کہ میں انہیں مبارکباد پیش کروں. 130 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سیکرٹری منتخب ہونا تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ آج 8 مارچ کے دن آپ نے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. بہت امپورٹنٹ ان کی کامیابی ہے جس کو ہم نے آج کے دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے. 8 مارچ کو ہم خواتین کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کو مبارکباد دوں گی. اور آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے تمام دنیا میں جو آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے، میں تمام لوگوں کو، مرد اور خواتین دونوں کو ویمنز ڈے کی مبارکباد پیش کروں گی. یہ 8 مارچ جو دن ہم مناتے ہیں وہ خواتین نے کیا کچھ اچیو کیا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مناتے ہیں، اور پھر اپنے سٹرگلز پر جو بات ہے یا آگاہی ہے وہ دیتے ہیں. ہوتا تو اچھا اگر آج کے دن صرف خواتین کو اپنے لیے یہ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں یا اپنی آواز بلند کر رہی ہیں یا اپنا آئینی حق جو ایکسرسائز کر رہی ہیں ان کو کر لینے دیا جاتا، اور کوئی اور اس دن کوئی اور مارچ نہ کرتا، نہ کوئی اور پروٹیسٹ کرتا، اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی اور گروپ ہو. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی دن ہے جس دن ان کو اپنی آواز بلند کرنے کا اس طرح سے موقع ملتا ہے کہ ان کے لیے ایک مختص دن ہے، کہہ لیجیے اس طریقے سے. حالانکہ دن تو ہر دن عورت کا دن ہے. آپ نے کہا بالکل، میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایک پولیس سٹیٹ کی بات نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. یہ لگتا ہے خاص طور پہ اس جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک بڑی کیفیت ہے کہ جی عورت کو فزیکلی جو ہے وہ ڈسکریج کیا جا سکتا ہے، طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. پھر وہ کسی نے وردی پہنی ہو، اس کے پاس اختیار ہو، وہ ایکسرسائز کرے، یا وردی نہ پہنی ہو اور گھر کا وہ ایک مرد ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی قدرتی طور پر یہ اختیار مل چکا ہے کہ وہ عورت کو اس فزیکل ابیوز سے جو ہے وہ ڈرائے، انٹیمیڈیٹ کرے، دور کرے. تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہے
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر وردی والوں نے کی تو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے، اور اگر وردی کے بنا کسی نے کی تو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.